بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 30 اگست آج جمعے کا دن، میری طرف سے آپ کو جمعہ مبارک۔ اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے۔ اہم خبریں جلدی سے رکھ دوں۔ ایک تو عمران خان کا پارٹی چھوڑنے والوں کے لیے کھلا پیغام، اور خان کی ضمانت میں اہم پیش رفت ہوئی۔ نیب بری طرح پھنس گیا۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے طبلِ جنگ بھی بجا دیا۔ بڑی خطرناک پریس کانفرنس کھل کر نام بھی لیے۔ اور پاکستان میں سیاست پر پابندی، مارشل لا پارٹ 2 6 مہینے کے لیے ایمرجنسی نافذ کا آخری منصوبہ۔ اور عدلیہ کے ہاتھ باندھنے کی کوشش، عدالتیں میں توہین عدالت کا قانون ختم کرنے کی کوشش۔ مولانا فضل الرحمان بنا کسی لالچ کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے کا سرپرائز دے رہے ہیں، اور بندوق کے زور پر جبری پریس کانفرنس کا سلسلہ جاری، لیکن اس دفعہ معاملہ الٹ گیا۔ ایک اور سیاسی خاندان پاکستان چھوڑنے کا امکان، اور مسنگ پرسن میں FIA، ISI اور MI سے تحریری جواب بھی طلب کیے گئے۔ میڈیا مالکان کی بہت بڑی اہم گفتگو، سوشل میڈیا پر واردات کنٹرول کی کوشش ناکام۔ اور تحریک انصاف کی ایک اور نشست چھینی گئی۔ نئی سازش میں اب کون کون ملوث ہیں؟ سینئر صحافی اوریا مقبول جان کا مزید ریمانڈ مسترد ہوگا، انشاءاللہ رہائی جلد ممکن ہے۔ سعودی عرب کی قید سے رہائی پانے والے MNA فہیم خان کا پہلا ویڈیو پیغام بڑا انٹرسٹنگ۔ اور تختہ جار پر جو 7 بلوچ اور نوروز خان، اس کی تھوڑی سی کوشش کروں گا، ٹائم ملا وہ بھی آپ بیان کروں گا، ورنہ اگلے ویلاگ میں سے چلی جائے۔ خان کی اڈیالہ جیل میں بڑی اہم گفتگو۔ پہلے تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کو خان نے آج ٹھیک ٹھاک جھاڑا بھی، اور اڈیالہ جیل میں کیونکہ صحافیوں سے جو بات چیت وہ روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران خان نے آج پارٹی چھوڑنے والوں کے لیے ایک بڑا اہم پیغام کہ جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں وہ واپس نہیں آ سکتے، سوائے وہ چند لوگ جن کا عمران خان کو خود پتہ ہے کہ ان کے دباؤ کس قسم کا تھا۔ آج جیل میں 8 صحافیوں کو سماعت سے روکا گیا، اور 5 صحافی جو ان کی مرضی کے تھے انہیں سماعت میں لے گئے تاکہ اپنی مرضی کی گفتگو باہر بتائے، لیکن چونکہ وہاں خان کی فیملیز بھی ہیں اور بہت سے اور بھی الحمدللہ ذرائع اب سب کے بن چکے ہیں، خان کی گفتگو اب نہیں رک سکتی، یہ باہر آتی ہے۔ اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ اسی لیے بد کردار شخص آج خان سے ذلیل بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر بیرسٹر گور عمر ایوب نے بھی ایک بڑی اعلیٰ قسم کی پریس کانفرنس کی، اور بڑی تگڑی پریس کانفرنس تھی۔ ایک تو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کہ وہ بغیر کسی شرط کے تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں، سینٹ کی دونوں نشستوں کی جو بات سوشل میڈیا پہ چلے وہ درست نہیں ہے، اور کھل کر اسد کیسر، بیرسٹر گور اور عمر ایوب نے کہا وہی بات کی جو آج عمران خان کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں خان نے آج بڑی اہم گفتگو کی معیشت کے حوالے سے۔ خان نے کہا یہ جو چیلنج ہے اسے یہ لوگ پورا نہیں کر سکتے، یہ ان کو گھٹنوں پر لا کر مجبور کر رہی ہے۔ 50 سال کی تاریخ میں پاکستان کی سب سے کم ترین سرمایہ کاری، آمدنی مکمل ختم، قرضوں میں 4 گنا اضافہ، سود ادا کرنے کے قابل نہیں رہے یہ لوگ، ہر روز ایک نیا ٹیکس۔ ابھی دیکھیں کتنی خاموشی سے ایک واردات کی انہوں نے۔ یہ جو بجلی کے میٹر آپ کے آتے ہیں 700 روپیہ ماہانہ کرایہ، میٹر لوگ اپنے پیسوں کا خود خریدتے ہیں، پھر کرایہ کس چیز کا؟ پھر سولر جو استعمال کرتے ہیں جو مفت دینا تھا اس کا 1000 مہینے کا کرایہ۔ انہوں نے کہا تھا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، لیکن 1000 پہلے سے ٹیکس شروع ہو گئے، کیونکہ حکومت کے پاس کوئی ذرائع آمدن نہیں رہا کہ پیسہ لائے۔ یقین کریں بالکل کنگال ہیں یہ۔ اور جو سیاسی معاملات ہیں، ایک طرف عوام کا مینڈیٹ جو انہوں نے چھینا، ابھی مزید بھی چھینا جا رہا ہے۔ 5 جگہ گنتی ہونی تھی، 3 نشستیں لے کے اب گجرانوالہ کی بھی وہاں ووٹ مسترد کیے، بالکل وہی پیٹرن جس طرح پہلے کیا، مسترد ووٹ زیادہ اور سارے نون کے ڈال دیے۔ اب عدالت نے اس کیس کو سننے سے بھی انکار کر دیا، اور سیاسی استحکام مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں سریعام بدماشی سے جب آپ ممبر پارلیمنٹ بنانے شروع کر دیں، جسے چاہے وزیر اعظم لگائیں، وزیر اعلیٰ لگائیں، جو مرضی کریں، تو پھر سیاسی استحکام ختم ہوتا ہے، پھر معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے، اور پھر دہشت گردی میں اضافہ ہوتا ہے۔ خفیہ ادارے دہشت گردی ختم کرنے کی بجائے تحریک انصاف کو ختم کرنے پہ لگے رہے، لسانیت کے کارڈ چلا رہے ہیں، بلوچ کو پنجابی سے لڑانے کی کوشش، پنجابی کو پختون سے لڑانے کی کوشش۔ خان کو سیاست سے سائڈ کرنے کا نقصان آپ دیکھ لیں، آج بلوچستان علیحدگی پسند لوگوں کے ہاتھ میں مکمل جا چکا ہے۔ کراچی میں وہی 1992 والے معاملات دوبارہ آ رہے ہیں واپس۔ پنجاب کے حالات دیکھ لیں، کالعدم تنظیمیں اب یہاں تک پہنچنے لگی ہیں، اور روکنے کے لیے کوئی پلان نظر نہیں آ رہا، کیونکہ طاقت سے یہ مسائل حل ہو نہیں سکتے۔ اب چونکہ ان کے پاس وقت کم ہے، خان کو ابھی زیادہ عرصہ جیل رکھ نہیں سکتے۔ ستمبر شروع ہوتے ہی یہ دباؤ شروع ہو جائے گا، اور اکتوبر میں یہ سارا منظر نامہ انشاءاللہ تبدیل ہوگا۔ جو ہی چیف جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن آنا ہے، آپ دیکھیں گے یہ سارا معاملہ۔ ابھی امریکی الیکشن کی تیاریاں شروع ہونی ہیں، پھر خان کے آکسفورڈ کا الیکشن کا نتیجہ بھی اس وقت تک آئے گا، تو یہ بین الاقوامی دباؤ ان کے ماتھے تک پہنچے، ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ اسٹوڈنٹ تحریک جو بظاہر آپ کو نظر نہیں آ رہی، لیکن دیکھیں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو کیا رہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ طوفان کبھی بتا کے نہیں آتا۔ بنگلہ دیش میں 45 منٹ لگے تھے شیخ حسینہ کو ملک چھوڑنے میں۔ 5 اگست 2024 کی صبح شیخ حسینہ اٹھتے وقت سوچ نہیں سکتی تھی کہ آج دوپہر کا کھانا وہ ہندوستان میں کھائے گی، اور اس کی ساڑیاں اور اس کے گھر کا سامان بنگلہ دیش کی عوام کے ہاتھوں میں ہوگا۔ اس کو رات کبھی وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ منظرنامہ کیسے بدلتا ہے۔ تو اسی لیے اگر آپ کو ایک دن ایسے اطلاع ہے کہ شہباز شریف نے اسمبلیاں توڑ دی ہیں، تو آپ نے حیران نہیں ہونا، یہ سارا لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ 8 فروری کے جلسے پر اس وقت نظر ہے،
اور یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ طاقت اور اقتدار کا کھیل یہ کتنا عرصہ جاری رہے گا. دیکھیں اب تک تو جو واقعات ہوئے انہیں خان بچنے کا موقع دیر تھا. 9 مئی کا معاملہ تھا. خان کی عادت ہے 2013 کے بعد تحریک کے لیے لمبی ڈیٹ دیتا ہے. اس وقت بھی 2013 میں 15 مہینے کی تاریخ بیچ میں ٹائم تھا. اب اسلام آباد کے جلسے کے فوراً بعد اس دفعہ عمران خان نے جو لاہور کا اعلان کیا اس میں عمران خان جیل سے باہر آنے والے ہیں. انہیں خطرہ کیا ہے؟ خان جیل سے باہر آ کے ان کے ساتھ کرے گا کیا؟ صرف معاملہ اس پہ پھنسا ہوا ہے. آپ یقین کریں ایک یقین دہانی اگر ہوگی خان کچھ نہیں کرے گا, سارا معاملہ آج ہی ٹھیک ہو جائے. اس وقت جو سہولت کار ہیں, طاقتور لوگ ہیں, یہ اپنی نجی محفلوں میں تسلیم کر رہے ہیں کہ ہم نے آتش فشاں پہ ہاتھ رکھا ہو. خود کہہ رہے ہیں کہ معیشت کے حالات تو ان کے دیکھ کنٹرول سے بالکل باہر ہے. ان کے ساتھ بھی بہت بڑی واردات ہوئی ہے, یاد رکھیں. اور وہ کر کے آل شریف یہ جو ڈھول ان کے گلے میں پڑا ہے یہ مجبوراً بجا رہے ہیں, اتار نہیں سکتے فی الحال. نواز شریف نے کیا ہے ان کے ساتھ کیا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے اقتدار میں لائیں, میرے سعودی عرب سے بڑے تعلقات ہیں, عرب امارات سے تعلقات ہیں, خان کے ہٹاتے ہی ڈالروں کی برسات کر دوں گا. وہ ڈالروں کی برسات انہوں نے سوچا اس کا ماضی ہے نواز شریف کا, اس کے لیے مشرف کے دور میں سعودی عرب اور لبنان کے جہاز آئے, اس کو لے کے اس کے تعلقات ہیں, یہ معیشت کو ٹھیک کر لے گا. اسحاق ڈار 4 دفعہ وزیر خزانہ رہا, یہ جانتا ہوگا معیشت کو, اس کو لے آتے. نہ عرب دنیا نے $1 دیا بلکہ وہ ان سے الٹا ریکارڈ کے 15% حصہ مانگ رہے. وہ آپ نے محاورہ سنا ہوگا غریب کی جورو صاحب کی بھابھی. ان کا حال اس وقت یہی ہے. وہ پرانی ہندوستان کی فلمیں مجھے یاد آ گئی. وہ سیٹھ صاحب آپ کو پتہ ہے بیمار بوڑھے بزرگ وہ نوجوان مر جائے ان کا کوئی ملازم تو اس کی بیوہ یا اس کے ساتھ یا اس کی نوجوان بیٹی کے ساتھ نظر اس پہ, ان کی نظر اس وقت سونے کی کان ریکارڈ پہ 15% شیئر پہ کہ 1.2 ارب ڈالر دیں گے آپ, یہ کوڑیوں کے بھاؤ, یہ خربوں ڈالر کی ہمیں دے دیں سونے کی کان. IMF ان کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ایجنڈا دیکھ لیں, ستمبر کا بھی آ گیا. پہلے کہا جی 7 اگست کو پیسے دیں گے, پھر کہا جی 30 اگست کو ایجنڈے میں آئیں گے, پھر 4 ستمبر کو آئیں گے, اب وہ 6 ستمبر اور وہ پتہ نہیں اکتوبر تک چلا گیا. ایجنڈے میں پاکستان ہے ہی نہیں. IMF, چین اور سعودی عرب سب مل کے ایک ہی بات کر رہے ہیں, سیاسی استحکام اور سیکیورٹی حالات بہتر کرو, اور اس میں دونوں میں ناکام. اب طاقتور لوگوں نے بغض عمران میں 6ٹھی مرتبہ نواز شریف کو لانے کی کوشش تو کی. اب اس میں ہوا یہ کہ نواز شریف کے ساتھ ساتھ اب سارے مل کے اکٹھے ذلیل ہو رہے ہیں. ان کا حال کیا نکال رہے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے سیاست پر پابندی. یہ گورنر سندھ کا عمران ڈسوری اسٹیبلشمنٹ کا بڑا قریبی, آپ کو وطن کا ماؤتھ پیس ہے, اس کا ذرا بیان سنیں. ہمیں اس وقت سیاست کو منجمد کر دینا چاہیے, سیاست پر پابندی لگا دینی چاہیے سب سیاستدانوں کو مل کر کم از کم کچھ مہینوں کے لیے, کیونکہ جس معاشی اور معاشرتی بحران سے ہم گزر رہے ہیں, کہہ رہا ہے رزلٹ نہیں آ رہا, معاشی بحران ہے, نازک موڑ ہے, معیشت کمزور ہے, امن و امان ہے, وہی سارا نوٹنکیاں پرانی. سیاست پہ 6 مہینے پابندی لگا دیں, ایمرجنسی لگا دیں, قانون آئین کا کے مطابق کوئی فیصلہ نہ ہونے دیں, صرف کھل کر لوٹ مار کریں. آئین کے ججز کو چونکہ کنٹرول نہیں کر پا رہے اس لیے چاہ رہے ہیں کہ آئین کو ہی معطل کر دیں کچھ عرصے کے لیے. 6 مہینے انہیں کہتے ہیں 6 مہینے, جس طرح وہ پہلے 3 مہینے کہتے رہے, اب 6 مہینے. اب عدلیہ اس کے لیے ان کے لیے بہت بڑا امتحان بن گئی ہے, کیونکہ قاضی فائز نے جانا ہے کالعدم ہونے الیکشن کے معاملات, 4 لڑکے صرف کھلنے. ابھی دیکھیں بشرا بی بی کی بریت کا معاملہ آیا, نیب جواب نہیں دے سکا. 8 سماعتیں ہو چکی ہیں, نیب کا جواب نہیں آ رہا. اب چیئرمین نیب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ احمد نذیر بٹ پہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے کہ جواب کیوں نہیں دے رہے آپ, جان بوجھ کے کیوں لٹکایا جا رہا ہے. عدالت نے ابھی تو 4 ستمبر تک ملتوی کیا ہے. خان کا جو توشہ خانہ پارٹ 2 بنا ہے اس پہ بھی بشرا بی بی کی اور خان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی جو درخواستیں ہیں اس کی سماعت بھی 2 ستمبر تک ملتوی ہے, اس پہ بھی توہین عدالت بنتی ہے. اب خفیہ ادارے جو اغوا کر کے عدالتوں کی نہیں مانتے, ماورائے عدالت کام کرتے ہیں, اور سب سے بڑا مسئلہ ان کے لیے جو وہ ہے توہین عدالت, کیونکہ یہ تمام قوانین آپ کو پتہ ہے عدلیہ میں جب جاتے ہیں تو معاملہ وہاں سسپینڈ ہو جاتا ہے. 6 مہینے نون لیگ چاہتی ہے کسی طرح سارا معاملہ سسپینڈ کر دیں, سپریم کورٹ کے ججز کو روک دیں, کیونکہ یہ پہلے مہم چلاتے رہے بابر ستار کے خلاف, محمود جہانگیری کے خلاف, اعجاز الحسن کے ساتھ. مریم نواز تو جلسوں میں نام لیتی تھی, ملک شہزاد احمد, جسٹس منصور علی شاہد, سب کے خلاف کمپینیں چلتی تھیں. اب عدالتیں جب انہیں بلا کر توہین عدالت لگانا چاہتی ہیں اور یہ وہ فیصلے تسلیم نہیں کرتے, وہی چاہتے ہیں کوئی طاقتور شخص عدالت میں نہ جائے. یہ مسنگ پرسن کے کیس میں ابھی دیکھیں ڈاکٹر عافیہ کا بڑا اہم کیس جو چل رہا ہے ان کی صحت اور وطن واپسی پر, یہ درخواست ابھی بھی لگی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. جج سردار اعجاز اسحاق صاحب تھے, وہ سن رہے ہیں. سیکرٹری دفاع کو انہوں نے کہا جی ذاتی حیثیت میں 10.5 لاکھ کا جرمانہ بھی دوں گا, ساتھ ڈال دیا. اب ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکشن کے معاملات کو الیکشن کمیشن چونکہ عدالتوں کی بات ہی نہیں مانتا. سپریم کورٹ کہتا ہے کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے, یہ NA 171 میں حسان مصطفیٰ جو ابھی الیکشن لڑ رہا ہے اسے بلے کا نشان ہی نہیں دے رہے, سیاسی جماعت تسلیم کرنے پر بھی تیار نہیں.
تو اس لیے اب ان کے پاس حل نہیں رہتا، یہ کیس پھر جائے گا سپریم کورٹ. اب جب طاقت اور بدماشی سے معاملات کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر ایمرجنسی لگانی پڑے گی. اس کے لیے لوازمات تیار کیے جا رہے ہیں. اور خطرہ انہیں سب سے بڑا ہے کہ 8 ستمبر کے بعد فضا بدلے گی. لاہور کے جلسے میں مکمل طور پر پنجاب فتح ہو جائے اگر یہ جلسہ لاہور کا ہو گیا تو، کیونکہ عوام نفرت کر رہی ہے ان سے. پاکستان کی سیاست، معیشت، ملکی حالات دیکھیں، ایک شخصیت کے ارد گرد سے گھوم رہے ہیں عمران خان کے اس وقت. اور چونکہ یہ سب ملازم ہیں اور ان کے کام ختم ہو رہا ہے، اب خان تو سیاستدان اور سیاستدانوں کی سیاست تو ختم نہیں ہوتی، اس لیے یہ معاملات طاقت کے ذریعے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں دہشت گردی کی کوئی فکر نہیں ہے. یقین کریں دہشت گردی کی انہوں نے بلکہ اصلاح ہی ساری بدل دی. جو اصل دہشت گرد مارنے والے انہیں ہٹا کے وہ جو 5th جنریشن کے غازی تھے انہیں انہوں نے دہشت گرد بنا دیا، ڈیجیٹل دہشت گرد. اب سوشل میڈیا کو روکنے کے لیے پی ٹی اے نے جو فائر وال کا پہلے ایک بڑے عرصے سے ذکر چل رہا تھا کہ اب ان کی کوشش کیا ہے کہ جتنی انکمنگ آؤٹ گوئنگ ٹریفک ہے وہ ساری مانیٹر کر لیں. میں یقین کریں ان کی عقل پہ حیران ہوں. یہ 2024 ہے. ظلم اور طاقت سے کون مانتا ہے؟ بچے نہیں مانتے بات. انہیں سمجھ نہیں آ رہی. میں ایک مثال دوں، ابھی انہوں نے فہیم خان وہ جو سعودی عرب میں تحریک انصاف کا میں نے گرفتار ہوا، وہاں بڑا شور مچا جی کہ وہاں سعودی اب چھوڑیں گے نہیں، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے. اس نے رہائی کے بعد پہلی ویڈیو وہی بنائی جو اون علی کھوسا نے اپنی رہائی پہ بنائی. ظلم اور جبر کا کس طرح بتایا اور بڑے سٹائل میں. پھر اس نے وہ اینک اتار کے ہنستے ہوئے جو یہ بتاتا ہے کہ ظلم اور جبر کو آپ نہیں روک سکتے. آپ اگر کریں گے تو لوگ رزسٹ کریں گے. کوئٹہ ہوٹل اسلام آباد اور مختلف شہروں میں موجود ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کے بائیکاٹ کے انہوں نے بڑا ڈرامہ مچایا. اب شہادتیں پنجابیوں کی، کوئٹہ ان بیچاروں کا کیا قصور؟ انہوں نے کہا جی بائیکاٹ کریں، بڑی مہم چلی. ان کے کاروبار میں 4 گنا اضافہ ہو گیا. یہ ہوٹل کے مالکان خود بتا رہے ہیں کوئٹہ ہوٹل کے کہ 4 گنا ہمارا کاروبار مزید بڑھ گیا. ایسے ایسے لوگ بھی آنا شروع ہو گئے جو کبھی دیکھے بھی نہیں تھے. تو یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں. یہ انسان کی فطرت ہے، جس کام سے روکیں گے وہ اس طرف زیادہ جائیں گے. انٹرنیٹ ٹریفک کنٹرول سست کر لیا انہوں نے، ٹریفک کنٹرول نہیں ہوئی. ستمبر کے مہینے میں کہہ رہے تھے جی کنٹرول کر لیں گے، 1 مہینہ اور چاہیے. اور اس میں انہوں نے ابھی دیکھے 2400 کے قریب URL انہوں نے بلاک کیے. یہ جو ویب سائٹ کے اوپر ایڈریس آتا ہے وہ. اسی طرح 200 کے قریب اپلیکیشنز انہوں نے موبائل کی بلاک کی. بہت ساری IDs انہوں نے بلاک کی. لیکن پاکستان کی عوام جواب کیا دیتی ہے کہ اب VPN سروسز دن بدن پاکستان میں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. دنیا کے ان ممالک میں پاکستان شامل ہو گیا ہے جو سب سے زیادہ VPN استعمال کرتے ہیں. اور نہ وہ ٹریس ہو سکتے ہیں نہ بلاک ہو سکتے ہیں. تو کام رک سکتے ہی نہیں. اور یہ وقتی طور پہ دیکھیں کچھ لوگوں کو روک لیتے ہیں. اب جو ہی وہ چیز بلاک ہوتی ہے وہ زیادہ وائرل ہوتی ہے. میں آپ کو مزے کی انٹرسٹنگ بات بتاؤں جو انہیں نہیں پتا کہ یہ جب فیس بک، یوٹیوب، ٹویٹر اس کو بلاک کرتے ہیں، ٹویٹر کو تو مکمل بلاک کر لے، لیکن ان ویڈیوز کو جب یہ بلاک کرتے ہیں تو یوٹیوب، فیس بک ان ویڈیوز کو باقی جگہ پروموٹ کرتا ہے. تو کنٹینٹ کریٹر کو نقصان نہیں ہے. عوام تک پیغام کس طرح پہنچتا ہے کہ عوام VPN لگا کے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے واٹس ایپ کے گروپوں میں بھیج دیتے ہیں. تو لوگوں نے چونکہ ضد بنا لی ہے کہ آپ روکیں گے جس کانٹینٹ کو ہم اتنا چلائیں گے. یہ میری اس ویڈیو کو روکیں، آپ 4 گنا زیادہ پھیلا دیتے ہیں. تو اس لیے ان کے بس میں کام نہیں رہا کہ اب روکیں کیسے. اب انہوں نے میڈیا کے تمام چینلز کو اکٹھا کیا، سارے مالکان کو بلایا اور کہا کہ جو بھی عمران خان کی بات کرے اسے ٹائم ہی نہ دو، اور جو خان کی مخالفت کرے، جو مغلیات بکے، اس کو آپ گھٹیا گفتگو کرے، زیادہ سے زیادہ وقت اس کو دو. اب ان لوگوں کی مجبوری ہے. میں نے کچھ سے بات کی، وہ کہتے ہیں کیا کریں، ہمارا دل نہیں کرتا، زبردستی کرتے ہیں. میں نے ان سے کہا نہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ کو اپنے ضمیر کے خلاف، یا تو یہ کام چھوڑ دیں، دنیا میں اور بڑے کام ہے کرنے کو. کہتے نہیں ہمیں آتا کوئی کام نہیں کرنے کو. میں نے انہیں اوریہ مقبول جان صاحب کی مثال بھی دی. پاکستان کے سینئر صحافی ہیں، بیوروکریٹ ہیں، دانشور ہیں، سب سے بڑھ کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اوریہ مقبول جان 72 سال ان کی عمر ہے، حق اور سچ کی جنگ لڑ رہے ہیں. FIA نے آج بھی ان کو 6 دن کا جسمانی ریمانڈ مانگا، عدالت نے جوڈیشل کر دیا، اسے مسترد کر دیا. ان کی ضمانت فائل ہونی تھی آج ان کی. اور پاکستان کے تمام صحافیوں سے میری درخواست ہے، دیکھیں سوشل میڈیا پہ بھی ہر لوگ، کہ اوریہ مقبول جان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں. اور ہر ویلاگ میں انشاءاللہ میں ان کا ہر پوسٹ میں ان کا ذکر کروں گا. یہ ظلم و ستم دیکھیں، یہ اس عمر میں یہ بہت بڑا افسوسناک معاملہ ہے. اور یہ پریشانیوں اور تکلیفوں میں عمر کے اس حصے میں دیکھیں پرویز الہی، ابھی پورا خاندان ابھی پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے وہ اپنا نام نکلوانا چاہ رہے ہیں. پرویز الہی، راسخ الہی ہیں، زہرا الہی. اب یہ 20 ستمبر سے 5 اکتوبر تک عمرہ اور پھر برطانیہ جانا ہے. میرے خیال میں پرویز الہی اب جسمانی ان کی عمر نہیں رہی کہ وہ برداشت کر سکیں. تو وہ میرے خیال میں سیاست، اور یہ 2 سال میں جو ظلم و ستم ہوا ہر بندے کے بس کا کام نہیں تھا. انہوں نے بڑی برداشت کی. اب میرے خیال میں وہ برطانیہ جانا چاہتے ہیں. اور بھی بہت ساری اہم معاملات ہیں، لیکن ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلے ویلاگ تک کے لیے پھر مجھے اجازت دیں. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.